عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للناس ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر كبه الله لوجهه في النار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے اس کائنات عالم کو وجود بخشا. درود و سلام ہو آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی. کروڑوں برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں دیگر انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین، علماء ربانیین، صوفیاء کرام اور مبلغین نظام پر جنہوں نے ظاہری اور باطنی علوم کو ہم تک پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. حمد و صلاۃ کے بعد اپنے محسنین کے حق میں دعا کے بعد میں اپنے اصل عنوان کی طرف آتا ہوں. گزشتہ مجلس میں تکبر کی تعریف اور تکبر کا انجام بیان کیا گیا تھا. اس مجلس میں تکبر کی علامتیں بیان کی جائیں گی، تکبر کی نشانیاں بیان کی جائیں گی، جس کے ذریعے سے معلوم ہوگا کہ ہمارے اندر تکبر ہے یا نہیں ہے تو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. قتل وہ سب سے پہلا گناہ ہے جو انسان نے کیا. آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے قابیل نے کیا اپنے بھائی حابیل کا. اور تکبر ایسا پہلا گناہ ہے جو شیطان نے سب سے پہلے کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں آدم کو ٹھیک کر دوں اور اپنی معزز روح ان کے اندر پھونک دوں تو تم سجدے میں گر جانا. اللہ نے فرشتوں کو بھی حکم دیا تھا اور شیطان کو بھی حکم دیا تھا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ. سب سجدے میں گر گئے لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا، انکار کیا، تکبر کیا، اپنی بڑائی ظاہر کی. اللہ کے حکم کو مان لینے کے بجائے عقلی گھوڑے اس نے دوڑائے اور جو عقلی دلیل اس نے پیش کی ہے وہ بالکل صحیح ہے، غلط نہیں ہے. اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے اے اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. آگ کے اندر علو کی صفت ہے، خاک کے اندر پستی کی صفت ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیجئے کہ آگ زمین پر بھی جلائی جاتی ہے تو نیچے نہیں جاتی، اوپر جاتی ہے. اس کے شعلے بھڑکتے ہیں اوپر کی جانب.
اور خاک کو گولا بنا کر اوپر بھی پھینکا جائے تو نیچے ہی آتی ہے، کیونکہ اس کے اندر خاک ساری ہوتی ہے۔ مجھے افضل چیز سے آپ نے پیدا فرمایا اور آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا، تو آدم مفضول ہوئے اور میں افضل ہوا، تو افضل مفضول کے سامنے کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟ کیا اس کی بات غلط ہے؟ بالکل صحیح بات ہے، اس نے صحیح کہا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ کہنے والا کون۔ اس کی دلیل بالکل ٹھیک تھی، بالکل صحیح کہا تھا۔ حکم کو دیکھا جاتا ہے یا جو حکم کرنے والا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے؟ حاکم کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا حکم کر رہا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ افضل من کل شیء ہے، ہر چیز سے افضل ہے، اور اکبر من کل شیء ہے، ہر چیز سے بڑے۔ آگ تو اللہ تعالیٰ کی ایک ادنا سی چھوٹی سی معمولی سی مخلوق ہے، اس کو پیدا کرنے والے بھی اللہ ہی ہیں۔ 70,000 مخلوقات کو پیدا کرنے والے اللہ، سورج کو پیدا کرنے والے اللہ، چاند کو پیدا کرنے والے اللہ، آسمان کو پیدا کرنے والے اللہ، زمین کو پیدا کرنے والے اللہ، پہاڑوں کو زمین میں میخوں کی طرح گاڑ دینے والے اللہ رب العالمین ہے۔ اتنی بڑی ہستی نے حکم دیا ہے تو پھر اس کو عقلی گھوڑے دوڑانا نہیں چاہیے تھا، اللہ کے حکم کے آگے جھک جانا چاہیے۔ تو یہ تکبر سب سے پہلا وہ گناہ ہے جو شیطان کے ذریعے سے ایجاد ہوا۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تکبر کا بانی شیطان ہے۔ تکبر اتنا سنگین ترین گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ مرید تو مرید، مراد تو مراد، شیخ تو شیخ، پیر تو پیر، شیخ المشائخ اور پیراں پیر تک کوئی نہیں چھوڑتا۔ اگر کسی کے اندر یہ تکبر آ جاتا ہے، بڑائی آ جاتی ہے پوری زندگی میں کسی بھی لمحے میں، تو چاہے وہ کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، کتنا ہی بڑا شیخ ہو اور کتنا ہی بڑا پیر ہو، پیراں پیر اور شیخ المشائخ ہو، تب بھی یہ چیز اس کے لیے مضر ہے اور مہلک ہے، زہر قاتل ہے، قتل کر دینے والا زہر ہے۔ جب ان کے لیے یہ مہلک زہر ہے، سنگین ترین گناہ ہے، تباہ و برباد کرنے والا گناہ ہے، تو پھر چہ بدی کا شوربہ ہما شما کا کیا اعتبار؟ اگر ہمارے اندر بڑائی آ جائے، اگر ہمارے اندر کبر آ جائے، اگر ہمارے اندر تکبر آ جائے، تو پھر وہ تو ہم کو ہلاک کر دے گا، تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا، کہیں کا ہم کو نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من خردل من کبر کبہ اللہ لوجہہ فی النار۔ جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، ان دونوں کی ملاقات مروہ ایک پہاڑ ہے وہاں پر ہوئی۔ ان دونوں کی آپس میں بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمرو بن العاص واپس چلے گئے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہیں ٹھہر کر رونے لگے۔ ایک صاحب نے دیکھا تو وجہ دریافت کی، مایوب کی کہ یا ابا عبد الرحمن، ان کی کنیت تھی ابو عبد الرحمن، کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص مجھے رلائے، انہوں نے مجھے رلایا ہے۔
وہ یہاں پر آئے تھے، انہوں نے میرے کان میں ایک بات کہی جس کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو بريء من ثلاث الكبر والغلول والدين دخل الجنہ۔ جو اس حال میں مرے، جس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ تین چیزوں سے بری ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ الکبر والغلول والدین، تکبر، خیانت اور قرض۔ اگر کسی کے سر پر نہیں ہے تو وہ آدمی ضرور بھی ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ دو حدیثیں میں نے آپ حضرات کے سامنے جو سنائی ہیں، اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ معمولی تکبر بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ۔ پہاڑ برابر ہونا ضروری نہیں، رائی کے دانے کے برابر بھی بڑائی آ گئی، کبر آ گیا، تکبر آ گیا تو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی۔ اور دوسری حدیث سے یہ بات مفہوم ہو رہی ہے کہ جو آدمی تکبر سے پاک ہو کر اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی۔ اب ہم کو سمجھنا چاہیے کہ تکبر کیا ہے اور کیا نہیں۔ جو لوگ اہل علم کے ساتھ وابستہ نہیں رہتے، اہل اللہ کے ساتھ وابستہ نہیں رہتے، معتدل اور متوازن منہج اور فکر کے ساتھ وابستہ نہیں رہتے، وہ بڑی غلطیاں کرتے ہیں اس طرح کی باتوں میں سمجھنے میں۔ جو تکبر نہیں ہے اس کو تکبر بنا دیتے ہیں، اور جو تکبر ہے اس کو تکبر نہیں سمجھتے۔ تو آج سمجھ لیجئے کہ تکبر کیا ہے اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو تکبر میں داخل نہیں ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر ہے اپنے آپ کو افضل سمجھنا، تکبر ہے دوسروں کو حقیر سمجھنا، تکبر ہے حق کی مخالفت کرنا، حق کے واضح ہو جانے کے باوجود، حق کے ظاہر ہو جانے کے باوجود، تکبر ہے خود پسندی، تکبر ہے خود رائی، تکبر ہے۔ یہ چیزیں سب تکبر میں داخل ہیں۔ اور ذوق جمال تکبر نہیں۔ ایک حدیث میں ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے صاف ستھرے ہوں اور اس کے جوتے عمدہ ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر میں داخل ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ تکبر میں داخل نہیں ہے، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ تو ذوق جمال یہ تکبر میں داخل نہیں ہے۔ کسی آدمی کو آپ دیکھیں کہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، عمدہ کپڑے پہنتا ہے، معطر رہتا ہے، چپل وغیرہ بھی اچھی استعمال کرتا ہے، تو اس کو متکبر سمجھ بیٹھ رہے ہیں۔ علم صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ یہ تکبر نہیں ہے، تکبر کی حقیقت اپنے آپ کو افضل سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ ذوق نفاست، ذوق طہارت، ذوق پاکیزگی یہ تکبر میں داخل نہیں ہے۔ آرائش کی اور زیبائش کی گنجائش ہے، نمائش نہیں ہونا چاہیے۔ اچھے سے اچھے ٹائلس بھی آپ لگا سکتے ہیں، مسجد کو انتہائی صاف ستھرا آپ رکھ سکتے ہیں، اپنے مکان کو بھی انتہائی صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں، صفائی کا بڑا اہتمام کر سکتے ہیں، اس کی زینت کے لیے بھی جو چیزیں ضروری ہے وہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ آرائش بھی جائز ہے، زیبائش بھی جائز ہے، لیکن نمائش جائز نہیں۔ دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کا دل دکانے کے لیے اور اپنے آپ کو اچھا اور بڑا دکھانے کے لیے یہ سب کام نہیں ہونا چاہیے۔
یہ تکبر ہے. اور اظہار حقیقت یہ بھی تکبر نہیں ہے. مثالوں سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، ابناء آدم کا میں سردار ہوں. اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے، حقیقت کا اظہار ہے. امتیازی خصوصیت ہے، امتیازی شان ہے کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا، سید المرسلین بنایا، خاتم النبیین بنایا، رحمت للعالمین بنایا، سید ولد آدم بنایا، ابناء آدم کا سردار بنایا. یہ تو آپ کی امتیازی شان. تو یہ حقیقت کا اظہار آپ نے کر دیا. پھر آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرما دیا ولا فخر، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، غرور کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائی چیز ہے، کوئی ذاتی چیز نہیں. اسی طرح تحدیث نعمت بھی تکبر نہیں ہے. کلام غلام اٹھائیے، جد امجد حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحدیث نعمت اٹھا کر دیکھیے. اس میں انہوں نے کیا کیا کہا ہے؟ میں قادری ہوں، میں چشتی ہوں، میں سہروردی ہوں، میں نقشبندی ہوں، میں حسنی ہوں، میں حسینی ہوں، اور فیض اولیاء کی وجہ سے میں سلسلے کمالیہ سے بھی تعلق رکھتا ہوں. اب عام آدمی دیکھے گا تو کیا سمجھے گا؟ یہی سمجھے گا کہ اپنی بڑائی کر رہے ہیں، اپنی تعریف کر رہے ہیں. حالانکہ حضرت وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ پر عمل کر رہے ہیں. رب نے حکم دیا ہے کہ اللہ نے اگر تم کو کوئی نعمت دی ہو تو اس نعمت کا اظہار کرو. اللہ کے حکم پر عمل ہو رہا ہے اور دوسرا سمجھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ تکبر ہو رہا ہے. یہ تکبر نہیں ہے. اللہ نے اگر کسی کو کوئی دنیاوی نعمت دی ہو یا دینی نعمت دی ہو تو وہ اس کو ظاہر کر رہا ہو لوگوں کے فائدے کے لیے بغیر اپنے اندر بڑائی اور تکبر کے، تو وہ تکبر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں داخل ہے. اسی طرح اظہار حق یہ بھی تکبر نہیں ہے. ظالم بادشاہ ہے، جابر بادشاہ ہے، وقت کا فرعون ہے، قاتل ہے، غاصب ہے اور ظالم ہے، دوسروں کے حقوق کو پامال کر کے دندناتا ہوا پھرتا ہے، مجرم ہے اور جنگی جرائم اور کرائم کا شکار ہے. ایسے وقت کے فرعون کے سامنے کلمۃ حق عند سلطان جائر یہ تکبر نہیں ہے. ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی آواز کو بلند کرنا، اپنے حقوق کے لیے آواز کو بلند کرنا، حق کی آواز کو اس کے سامنے بیان کرنا، یہ تکبر نہیں ہے. میدان جنگ میں تحکمانہ انداز میں کافروں اور مشرکوں کے سامنے جانا سینہ چوڑا کر کے، یہ بھی تکبر نہیں ہے. یہاں پر ہم کو متواضع نہیں رہنا ہے. میدان جنگ میں تو بڑا متواضع ہوں، میں تو بڑا خاکسار ہوں. ایسا آدمی ہاتھ میں تلوار ہی نہیں اٹھا سکتا، جنگ ہی نہیں کر سکتا. وہاں تو فرسان باللیل رہبان باللیل اور فرسان بالنہار کی ضرورت پڑتی ہے. شب بیدار کی ضرورت پڑتی ہے. جب شب آ جائے اور جب دن آ جائے، روز آ جائے، تو وہاں پر شب سالار کی ضرورت پڑتی ہے، مجاہد اور غازی کی ضرورت پڑتی ہے. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کی ضرورت پڑتی ہے. نفیر عام ہو جائے، امیر المومنین فی الوقت کی طرف سے اعلان آ جائے کہ اسلام کا دفاع کرنا ہے، تو ابھی گوشہ نشین بنے بیٹھے ہیں، حاشیہ نشین بنے بیٹھے ہیں، عافیت قدے میں ہیں، سکون کے ساتھ آرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر وہ خانقاہ نہیں ہے، خانقاہ ہے. اور وہ عارف باللہ نہیں ہے بلکہ خائف بغیر اللہ ہے. یہ چیزیں تکبر میں داخل نہیں ہیں، کیونکہ وہاں مقصد اپنی بڑائی نہیں ہے، رب کی بڑائی ہے.
وہاں مقصد دوسروں کی بھلائی ہے، وہاں مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، وہاں مقصد انسداد جرائم ہے، جرائم کی روک تھام ہے، وہاں مقصد امن اور انصاف کا قیام ہے، نظام عدل کو قائم کرنا وہاں پر مقصود ہے اور مطلوب ہے۔ رب کی بڑائی مطلوب ہے، لوگوں کی بھلائی مطلوب ہے، اور اپنی کوئی بڑائی وہاں پر نہیں ہے۔ اللہ کے راج کو قائم کرنا ہے اور محمد کے رواج کو قائم کرنا ہے، تو پھر وہ بڑائی کہاں ہے؟ یہ چیز تکبر میں داخل نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب میں آپ کو کبر کی چند علامتیں بتاؤں گا، جس سے معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے اندر تکبر ہے یا نہیں ہے۔ اب کبر کی علامتیں معلوم ہونے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ ہمارے آس پاس رہنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مولوی صاحب کبر کی یہ علامتیں بیان کرے، تکبر کی یہ علامتیں بیان کریں، اس کے اندر ہے نہیں ہے، یہ اس کے اندر وہ چیز ہے نہیں ہے، اس کے اندر بڑائی ہے یا نہیں ہے؟ بھائی دوسروں کے لیے یہ بات نہیں بیان کی جا رہی ہے، اپنی ذات کے لیے بیان کی جا رہی ہے، اپنے آپ کے لیے بیان کی جا رہی ہے۔ کبر اور تکبر کی علامات معلوم ہو جانے کے بعد سب سے پہلے اپنا جائزہ لو، اپنا محاسبہ کرو کہ یہ علامتیں میرے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ اگر پائی جاتی ہیں تو اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ جب مصافحہ کرے تو مکمل مصافحہ نہ کرے، آدھا مصافحہ کرے، انگلیوں سے مصافحہ کرتے وقت۔ اور بد کلامی کرے، ترس روئی اختیار کرے، اور دوسرے کے سلام کے انتظار میں رہے کہ بلا مجھے سلام کر، خود سلام میں پہل نہیں کرے گا، یہ سلام ہی نہیں کرے، یہ بھی متکبر ہونے کی علامت ہے۔ اور پانچویں علامت یہ ہے کہ جب چلے تو سینہ تان کر چلے، اکڑ کر چلے۔ چھٹی علامت یہ ہے کہ جب کسی مقام پر جائے تو اس کے دل میں یہ خواہش ہو، یہ تمنا ہو کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ساتویں علامت یہ ہے کہ جب چلے تو اس کی آرزو اور تمنا یہ ہو کہ میرے آگے پیچھے ایک قافلہ ہونا چاہیے، حشم اور قدم ہونا چاہیے، ہجوم ہونا چاہیے لوگوں کا۔ یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ آٹھویں علامت ٹخنوں سے نیچے پائجامہ لٹکانا، یہ بھی تکبر کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ غرض ہر ایسی چیز یا ہر ایسی بات جس کے ذریعے سے اس کی بڑائی ظاہر ہوتی ہو، دوسرے کی برائی ظاہر ہوتی ہو، اس کی تعریف ہوتی ہو اور دوسروں کی تحقیر اور تذلیل ہوتی ہو، تو یہ تکبر کی علامت ہے۔ اس اعتبار سے اور بھی علامتیں ہو سکتی ہیں، ہر وہ چیز اس میں آ جائے گی جس میں اس کی بڑائی ہو، دوسرے کی برائی، اور اس کی تعریف ہو، دوسرے کی مذمت ہو، دوسروں کی تحقیر اور تذلیل ہو، اور ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ بنیادی طور پر جو واضح علامات ہیں وہ علامات میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ اب ان علامات میں سے ہر علامت کے بارے میں ہلکی پھلکی تشریح میں کروں گا۔ پہلی علامت والے کو کیا سوچنا چاہیے، دوسری علامت والے کو کیا دیکھنا چاہیے، تیسری علامت والوں کو کیا، جس کو وہم ہے اپنے اہم ہونے کا، اپنی نظر میں وہ بہت بڑا ہو اور دوسروں کی نظر میں وہ کم ترین ہو، تو ایسے آدمی کے لیے یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں تاکہ ان باتوں کو پیش نظر رکھے تو یہ علامت اس کے اندر سے نکل جائے۔ ایک آدمی پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتا ہے، بلندی پر، اور وہاں سے زمین پر موجود لوگوں کے ہجوم کو دیکھتا ہے تو وہ لوگوں کا ہجوم اس کو چیونٹیوں کی طرح نظر آتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے میں سب سے زیادہ بلندی پر ہوں، سب سے زیادہ اونچائی پر ہوں، اور یہ نیچے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب چھوٹے لوگ ہیں۔
زمین پر لوگوں کا ہجوم زیادہ ہے، لوگوں کی کثرت ہے، اس کی وجہ سے چونٹیوں کے مانند اس کو نظر آ رہے ہیں، لیکن نیچے والے جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ نظر ہی نہیں آتا۔ اپنے خیال میں وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، اور نیچے جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو نظر ہی نہیں آ رہا، کہاں ہے دکھ رہا ہے اس میں۔ پرد قائم رفت ولت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے اندرون دریا بیرون دریا کچھ نہیں، ناپاک پانی کا قطرہ ہے، سمندر کے ساتھ مل جائے گا تو خود بھی سمندر کہلائے گا، ورنہ قطرہ قطرہ ہی رہ جائے گا بلکہ خطرہ بن جائے گا۔ میدان جنگ میں جب فتح حاصل ہوتی ہے، کامیابی اور کامرانی حاصل ہوتی ہے، تو کہا جاتا ہے فتح الامیر، بادشاہ کامیاب ہو گیا۔ بادشاہ اکیلا جا کے لڑا، دائیں سے بھی دشمن، بائیں سے بھی دشمن، سامنے سے بھی دشمن، پیچھے سے بھی دشمن، اوپر سے بھی دشمن، نیچے سے بھی دشمنوں کا جال بچھا ہوا، تنہا ایک بادشاہ لڑ سکتا؟ لیکن اس کے بادشاہ ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ فتح الامیر، بادشاہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ صرف بادشاہ کامیاب ہوا، بلکہ بادشاہ کی ساری رعایا کامیاب اور قربان ہو گئی۔ سب کا اپنا اپنا حصہ ہوتا ہے جو اجتماعی کام ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی محنت ہوتی ہے۔ تو دوسروں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، دوسروں کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے، ایک دوسرے کا اکرام کرتے ہوئے، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے کام آگے بڑھاتے رہنا چاہیے۔ اس کے اعوان ہوتے ہیں، اس کے انصار ہوتے ہیں، اس کے وزیر ہوتے ہیں، اور اس کے مشیر ہوتے ہیں، اس کے سپہ سالار ہوتے ہیں، اس کے سپاہی ہوتے ہیں، اس کے فوجی ہوتے ہیں، سب مل کر اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جب طوفان آیا تھا تو پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا اور بولا کہ یہاں پر پانی نہیں آئے گا، میں تو اونچائی پر ہوں۔ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ طوفان کے لہروں کی زد میں آ گیا اور غرق ہو گیا۔ اس لیے کبھی بھی اپنے اہم ہونے کا وہم دل و دماغ میں آنا بھی نہیں چاہیے۔ دوسری علامت ترچھی نظر سے دیکھنا۔ اس کے لیے یہ بات ہے، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس نگاہوں سے اور جن آنکھوں سے وہ دوسروں کو، اللہ کی مخلوق کو ترچھی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، وہ نگاہیں اس کی اپنی ذاتی ہیں۔ جس اللہ نے اس کو بصارت دی ہے، بینائی دی ہے، اگر ترچھی نگاہوں سے دیکھنے کے لمحے ہی میں اللہ تعالیٰ بینائی سلب کر لے تو کیا کرے گا؟ اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تکبر کیوں ہے جب وہ تیری اصلی ذاتی چیز نہیں ہے، عاریتی چیز ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے، تو اس امانت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ تکبر میں داخل ہوگا۔ اور تیسری علامت ہے امینوں سے مصافحہ کرتے وقت میں اپنی عزت محسوس کرنا، فقیروں سے، مسکینوں سے، مفضول لوگوں سے، بظاہر جو مفضول نظر آتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے ہوئے عار محسوس کرنا، عیب محسوس کرنا، ناگواری محسوس کرنا، یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اس اصول کو سامنے رکھ لے کہ معیار عزت دولت نہیں ہے، معیار تعظیم اور تکریم، معیار توقیر اللہ کے نزدیک دولت نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، بادشاہت نہیں ہے، سلطنت نہیں ہے، عہدہ اور منصب اور کرسی نہیں ہے، معیار
تعظیم و توقیر، معیار تکریم، معیار عزت اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک جو دولت والا ہے وہ معزز اور مکرم نہیں، جو طاقت والا ہے وہ معزز اور مکرم نہیں ہے، جو عہدے اور منصب والا ہے، جو پاور والا ہے وہ معزز اور مکرم نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ معزز اور مکرم ہے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، ایسا آدمی اللہ کے نزدیک معزز ہے اور مکرم ہے۔ یہ اصول اگر سامنے رہے گا تو پھر یہ حرکت نہیں کرے گا۔ یہاں پر ایک ضمنی اور ذیلی بات سن لیجئے کہ بہت سارے بزرگان دین ایسے ہوتے ہیں جن کا کبھی کبھی آنا ہوتا ہے پڑوس ملک سے یا دیگر علاقوں سے، تو بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ صرف سلام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، مصافحہ نہیں کرتے ہیں، تو کیا ان کو متکبر کہیں گے؟ نعوذ باللہ۔ کم لوگ ہوں تو سلام بھی ہوگا، مصافحہ بھی ہوگا، زیادہ لوگ ہوں تو ضروری نہیں ہے۔ سلام کرنا، مصافحہ کرنا مسنون ہے، مہمان کو راحت پہنچانا واجب ہے، اس کو اذیت دینا حرام ہے۔ ایک مسنون کام کرنے کے لیے آپ حرام کام کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ کہاں روا ہو سکتا ہے، کہاں جائز ہو سکتا ہے؟ مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے مار کے وہاں پر نماز پڑھتے ہیں۔ حتیم میں نماز پڑھنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑنے کے لیے دوسروں کو دھکے دیتے ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے دوسروں کی تکلیف کا خیال نہیں کرتے۔ باغ کعبہ کے پاس پہنچنے کے لیے دوسروں کو پھلانگ کر پہنچتے ہیں، جبکہ نہ یہ فرض ہے نہ واجب، نہ اس کے کرنے پر حج یا عمرے کا ہونا موقوف ہے۔ حج اور عمرے میں ان میں سے کوئی بھی چیز ضروری نہیں ہے طواف کے علاوہ۔ تو پھر یہ لنگی کھول کر پگڑی باندھنے والا کام نہیں کرنا چاہیے۔ لنگی پہننا فرض ہے، صدر کو چھپانا، اور پگڑی پہننا مسنون ہے ایک ہی کپڑا۔ اب اسی لنگی کو نکال کر پگڑی بننا چاہتا ہے، یہ صحیح ہے؟ جس حکم کا جو درجہ ہے اس کو وہ درجہ دینا چاہیے، جو فرض ہے اس کو فرض کا درجہ دینا چاہیے، جو واجب ہے اس کو واجب کا درجہ دینا چاہیے، جو حرام ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اور چوتھی علامت یہ ہے کہ جب بات کریں تو پوری طرح متوجہ نہ ہو، ادھر ادھر دیکھتا ہوا بات کریں، یا پھر سلام ہی نہ کرے، دوسرے کے سلام کے منتظر رہے کہ میں کسی کو سلام کرنا اس کو انہیں میرے کو سلام کرنا۔ ایسے آدمی کو قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ لینا چاہیے جس میں اللہ نے کہا مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، جو بھی اپنی زبان سے وہ بات نکالتا ہے ایک فرشتہ مقرر ہے جو اس کو لکھ رہا ہے۔ زبان اٹھایا، طرف کو لگا دیا، جو دماغ میں آیا، جو زبان پر آیا اس کو کہتا چلا گیا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ جو کہہ رہا ہے ان سب باتوں کا وہ ذمہ دار ہے، روز قیامت ان میں سے ہر بات کے تعلق سے اسے سوال کیا جائے گا تو اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اور ایسے شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جو آدمی سلام میں پہل کرنے والا ہے وہ کبر سے بری ہے، تکبر سے اس کو نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود معمول تھا کہ آپ سلام میں پہل کیا کرتے تھے، انتظار میں نہیں رہتے تھے میں تو نبی ہوں، صحابہ کو آنا چاہیے اور مجھے سلام کرنا چاہیے۔ بچوں کے پاس سے گزرتے تو بچوں کو بھی سلام آپ پہلے کیا کرتے تھے۔ سبقت کرنی چاہیے نیکی کے کاموں میں، انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ گناہ سلام کرے تو میں جواب دوں،
بعض تو ایسے بھی گھمنڈی اور ایسے بھی مغرور ہوتے ہیں کہ سلام کرنے کے بعد سلام کا جواب دینا بھی ان کو گوارا نہیں ہوتا۔ ایسے متکبرین کا کیا انجام ہوگا، کیا حشر ہوگا، ان کو سوچ لینا چاہیے۔ اور پانچویں علامت یہ ہے کہ اکڑ کر سینہ تان کر چلتا ہے وہ بھی متکبر ہے۔ ایسا شخص رب قہار اور جبار کا یہ قول اور یہ فرمان اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے، اللہ تعالیٰ پاس وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ، کہ تم زمین پر اکڑ کر مت چلو، کیونکہ تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کو عبور کر سکتے ہو، تو پھر تکبر کیوں کرتے ہو؟ تو دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ زمین پر ظلم کر کے، دوسروں کے حقوق پامال کر کے دن دناتا ہوا بے خوف اور خطر پھرتا رہتا ہے، اس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ جس زمین پر میں چل رہا ہوں اس زمین کے اور میرے قدم کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے، اس زمین پر اکڑ کر چل رہا ہوں، اس زمین کے درمیان میں اور میرے قدم کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے، اسی زمین میں جائے گا، حشرات اللہ مسلط ہوں گے، عذاب مسلط ہوگا، عذاب کے فرشتے آگے، ساری اکڑ ختم ہو جائے، قبر تنگ ہو جائے گی اور اس کو دبائے گی تو پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، سارا تکبر ختم ہو جائے گا، سارا غرور ختم ہو جائے گا، سارا گھمنڈ ختم ہو جائے گا، ہوا اکھڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى، خاک ہی سے بنا ہے، خاک ہی میں ملے گا اور خاک ہی سے اٹھے گا، مٹھی بھر مٹی سے بنا، مٹی ہی میں ملے گا اور مٹی ہی سے روز محشر اٹھایا جائے گا۔ پھر ایسے خاکی کے اندر خاک ساری ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی۔ اور چھٹی علامت یہ ہے کہ جس جگہ پر جائے اس کی آرزو اور خواہش یوں ہو کہ لوگ اس کی تعظیم اور تکریم کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، اس سے مصافحہ کریں، آفس میں، یونیورسٹیوں میں، کالج میں، مدارس میں، مساجد میں، جہاں جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں ایسے مقامات پر اس طرح کی بات دیکھنے میں آتی ہے۔ ایک باس ہوتا ہے، ایک بڑا آدمی ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب میری عزت کریں، میرے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، مجھ سے مصافحہ کریں، کرتے ہیں تو خوش ہو جاتا ہے، نہیں کرتے ہیں تو ناگواری کا اظہار کرتا ہے اور اپنے اندر کڑتا رہتا ہے کہ میرے آنے کے باوجود مجھ سے سلام نہیں کیا گیا، مجھ سے مصافحہ نہیں کیا گیا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ عبداللہ بن برید کے والد معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو یہ بات پسند ہو کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے بت کی طرح کھڑے رہیں تو اس پر دوزخ کی آگ واجب ہے۔ دونوں طرح کی روایات حدیث کے ذخیرے میں ملتی ہیں۔ بعض جگہ کہا گیا کہ تعظیم کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، اکرام کرنا چاہیے، اعزاز کرنا چاہیے، استقبال ہونا چاہیے، اور یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھڑا ہو کوئی دوسرا آدمی، اس کے جیسا کوئی بندہ اس کے سامنے کھڑا ہو، اس کے سامنے بندگی کا اظہار کرے،
اس کی تعظیم اور توقیر کرے تو اس پر جہنم کی آگ واجب ہو جاتی، سنت نفل نہیں ہے، واجب ہو جاتی۔ تو دونوں طرح کی روایات ہم کو ملتی ہیں، تو تدبیر کیا ہے، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں پر یہ کہا گیا ہے اذا جاءکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی قوم کا سردار آ جائے تو اس کے استقبال میں کھڑے ہو جاؤ، اس کی تعظیم اور توقیر کے لیے۔ اس طرح کی جو احادیث ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تعظیم ہونی چاہیے، توقیر ہونی چاہیے، استقبال ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے، اعزاز ہونا چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں جہاں یہ کہا گیا ہے کہ احترام ہونا چاہیے، تعظیم اور توقیر اور استقبال ہونا چاہیے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو منصف بادشاہ ہو، عادل حکمران ہو، عالم باعمل ہو، عالم ربانی ہو، جس نے اپنی پوری زندگی دین کے لیے وقف کر دی ہو، یا کسی قوم کا سردار اور سربراہ ہو، دوسروں کا بھی خیال رکھتا ہو، کوئی بڑی شخصیت ہو، کوئی عمر رسیدہ ہو، اور اس کے دل میں کسی کے کھڑے ہونے کو پسند بھی نہ کرتا ہو، تو ایسے آدمی کے اکرام کا حکم ہے۔ اور جو پسند کرتا ہے کہ میرے لیے کھڑا ہونا چاہیے، لوگوں کو میری تعظیم کرنا چاہیے، اور تعظیم نہیں کرتے ہیں تو ناراض ہو جاتا ہے، ناگواری کے آثار اس کے چہرے پر ظاہر ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ ایسا شخص نہیں ہے جو قابل تعظیم ہو، قابل توقیر ہو۔ ساتویں علامت یہ ہے کہ جب وہ چلے تو اس کی آرزو اور خواہش یہ ہو کہ لوگوں کا ہجوم ہو، آگے پیچھے حشم قدم ہو، ایک شاہانہ انداز میں شان و شوکت کے ساتھ وہ جا رہا ہو۔ جو آدمی اس طرح کی خواہش اور آرزو رکھتا ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اچھی طرح پڑھنی چاہیے۔ ایک مرتبہ سفر کے موقع پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ سفر میں تھے، جا رہے تھے، ساتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اتنی سادگی سب کے اندر، اتنی تواضع سب کے اندر، پہچان نہیں سکتے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے اور یہ کون۔ بادشاہ اگر کہیں جاتا ہے تو لوگ اس کو پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے؟ پرائم منسٹر کہیں جاتا ہے تو اس کو لوگ پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے؟ صدر کہیں جاتا ہے تو لوگ اس کو پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے؟ ایک نمایاں شان، ایک نمایاں شوکت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بلکہ تمام ہی صحابہ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ جب وہ قافلہ ان سے ملنے کے لیے آیا تو ان کو یہ سوال کرنا پڑا، من منکم محمد، تمہیں محمد کون ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اتنی زیادہ تھی، خاکساری اتنی زیادہ تھی کہ آپ سارے عالم کے سردار ہونے کے باوجود، سرکار دو عالم ہونے کے باوجود اتنے سادگی کے ساتھ رہتے تھے کہ لوگ پہچان نہیں پاتے تھے کہ یہ امیر المؤمنین ہے اور یہ نبی ہیں، یہ تمام مسلمانوں کے سردار ہیں، یہ دو عالم کے سرتاج ہیں، کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ تو آج کل کے جو لوگ ہیں کیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑے ہو گئے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بھی بڑے ہو گئے؟ پھر کاہے کا کبر، کاہے کی بڑائی؟ سادگی کو اپنانا چاہیے، متواضع بننا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ 8ویں علامت ہے ٹخنوں سے نیچے پاجامہ ازار لٹکانا، چادر گھسیٹتے ہوئے چلنا، یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ جو آدمی ایسا کرتا ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ازار اور تہبند کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ جہنمی بننا چاہتا ہے تو شوق سے کرے،
دوزخی بننا چاہتا ہے تو شوق سے کرے، ٹخنوں سے نیچے پاجامے بھی لٹکائے اور چادر کو گھسیٹتا ہوا بھی چلے، پورا پورا اختیار اللہ نے دیا، زبردستی نہیں کی، جو بننا ہے وہ بنے، جو کرنا ہے وہ کرے۔ دونوں راستے دکھا دیے گئے اور دونوں کا انعام اور انجام بھی بتا دیا گیا، یہ کرو گے تو یہ انعام ملے گا اور یہ کرو گے تو یہ انجام ہوگا۔ حقیقت پیش کر دی گئی ہے، فیصلہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ازار اور تہبند ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو حرمت ہے، یہ ممانعت ہے، اس کی علت غرور اور تکبر ہے۔ لیکن اب غرور ایسی چیز ہے جو مخفی ہے، پوشیدہ ہے، نظر آتا ہے؟ بالکل نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے جو ظاہری علامت ہے اسی کو علت بنا دیا گیا ہے حرمت کی۔ اسبال ازار اور تہبند کو لٹکانا ٹخنوں سے نیچے، اسی کو غرور اور تکبر کے قائم مقام بنا دیا گیا ہے، جیسا کہ سفر میں ہوتا ہے۔ 75 شرعی کہلاتا ہے، 15 دن اگر قیام کا ارادہ نہ ہو تو اب وہ اتمام کے بجائے قصر کرے گا، 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھے گا۔ وہاں پر علت کیا ہے؟ تعب اور مشقت ہے۔ اب ایک آدمی ایسا ہے جو ایئر کنڈیشن گاڑی میں سفر کر کے آ رہا ہے، انتہائی آرام دہ اور پرسکون اس کا سفر رہا، یہاں تک کہ ایک قطرہ پسینہ بھی اس کا نہیں ٹپکا، گاڑی چلانے والا بھی کوئی اور تھا، اب تو اس کو تھکن ہی نہیں ہوئی، تعب ہی نہیں ہوا، تو پھر کہاں کا مسافر ہوا؟ اور پھر اس کے لیے 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت کیوں ہے؟ یہ سوال ہو سکتا ہے۔ تو وہاں پر جیسے تعب اور مشقت کے بجائے سفر ہی کو قائم مقام بنا دیا گیا ہے تعب اور مشقت کے، اسی کو علت قرار دیا گیا ہے 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھنے کی، ایسے ہی یہاں پر بھی حکم ہے۔ اصل علت وجہ حرام ہونے کی غرور اور تکبر ہے، لیکن چونکہ وہ مخفی اور پوشیدہ چیز ہے، اس وجہ سے وہاں پر غرور اور تکبر کے قائم مقام اسبال ازار کو بنا دیا گیا ہے، یعنی اپنے ازار اور تہبند کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا۔ یہ ظاہری علامت ہے، اس کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی متکبر ہے یا نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ معذور ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، ان کو خود اپنی پرواہ نہیں ہوتی ہے، خیال نہیں رہتا کپڑوں کی صفائی کا، نہانے دھونے کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں ہوتا، کپڑوں کی فکر ہی نہیں ہوتی، جو ملا وہ پہن لیا، جو میسر آیا وہ استعمال کر لیا۔ ایسے لوگوں کا کبھی کبھی ٹخنوں سے نیچے ازار اور تہبند چلا جاتا ہے تو وہ اس سے مستثنا ہے، وہ اس میں داخل نہیں۔ اب ان کو جا کر آپ بولیں گے انہیں متکبر ہے، کیونکہ اس نے ازار اور تہبند کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھ لیا۔ یہ علم صحیح نہ ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ علم صحیح اور فکر صحیح ہو، اہل علم اور اہل اللہ کی صحبت حاصل ہو تو پھر یہ باتیں پیدا نہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ نصف پنڈلی تک آپ علیہ السلام اپنا ازار اور قمیص پہنا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اسی کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانے کو تکبر کی علامت قرار دیا ہے۔ جابر بن سلیم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا ازار آدھی پنڈلی تک باندھو، کم از کم، اگر یہ منظور نہ ہو تو کم از کم ٹخنوں سے اوپر رکھ لیا کرو، اتنا تو کر سکتے ہو، کیونکہ وہ تکبر کی علامت ہے۔ اب قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے انہ لا یحب المستکبرین، اور اس حدیث کے آخر میں ہے ان اللہ لا یحب المخیلہ،
تو ان دونوں باتوں سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے۔ قرآن میں انہ لا یحب المستکبرین ہے، اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ متکبر کو پسند نہیں فرماتے، اور ان اللہ لا یحب المخیلہ جو حدیث کا ٹکڑا ہے، اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تکبر کو پسند نہیں فرماتے۔ نہ تکبر اللہ کو پسند ہے، نہ متکبر اللہ کو پسند ہے، نہ صفت تکبر اللہ کو پسند ہے، نہ صفت تکبر کے ساتھ متصف رہنے والا متکبر، مغرور اور گھمنڈی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو ہم کو اللہ کے پسندیدہ بندے بننا ہے، اللہ کے ناپسندیدہ بندے نہیں بننا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بینما رجل ممن کان قبلکم یجر ازارہ من الخیلاء خسف به فهو یتجلجل فی الارض الى یوم القیامہ۔ کیسی سخت وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تکبر کا انجام بیان فرمایا ہے اس حدیث میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلی ایک امت میں ایک شخص تھا جو اپنے چادر کو گھسیٹتا ہوا، اتراتا ہوا، اکڑتا ہوا، تکبر کرتا ہوا چلتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ قیامت تک وہ زیر زمین دھستا ہی رہے گا، دھستا ہی رہے گا۔ یہ ہے تکبر کا انجام۔ تو یہ تھی تکبر کی علامتیں، تکبر کی نشانیاں۔ ہر وہ چیز، ہر وہ بات جس سے کسی بھی آدمی کی بڑائی ہوتی ہو، دوسروں کی برائی ہوتی ہو، کسی بھی آدمی کی تعریف ہوتی ہو، دوسرے کی تحقیر اور تذلیل ہوتی ہو، وہ تکبر میں داخل ہے۔ تو ان ساری علامتوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ گویا کہ آپ کو آج علامات تکبر کا تھرمامیٹر دے دیا گیا، وہ تھرمامیٹر لگا لینا اور دوسروں کو دیکھنے کے بجائے اپنے آپ کو دیکھ لینا کہ تکبر میرے اندر 1% ہے، 50% ہے، 100% ہے، رائی کے دانے کے برابر ہے یا ہمالیہ پہاڑ کے برابر ہے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہے تو وہ جہنم میں لے جانے کے لیے، دوزخی بنانے کے لیے کافی ہے۔ تو جس کے اندر بھرا ہوا ہو غرور اور تکبر اور گھمنڈ، متکبر ہو، پہاڑوں سے بھی زیادہ تکبر اس کے اندر پایا جاتا ہو، تو پھر ایسے آدمی کا انجام کیا ہوگا، حشر کیا ہوگا، اس کو اچھی طرح یہیں پر سوچ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ جب آنکھیں بند ہو جائے گی تو پھر نہ سوچنے کا موقع ملے گا، نہ سمجھنے کا موقع ملے گا۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارے اندر تکبر ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو اس کا تدارک ہونا چاہیے، اس کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اس کو نہ نکالا گیا تو یہ دیمک کی طرح ہم کو چاٹ کر کھا جائے گا اور ہم کو اب اندر سے کھوکھلا بنا کر چھوڑے گا اور جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جائے گا۔ یہ ایسا مرض ہے، ایسی خطرناک بیماری ہے۔ بچپن میں ایک مرتبہ والدی گرامی حضرت مولانا شاہ کمال الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا تھا۔ نجی مجلس تھی، نصیحت کر رہے تھے، کلام صاحب بھی وہاں پر موجود تھے۔ ان کو یاد ہو یا نہ ہو، میرے بچپن کا واقعہ ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ آپ فرما رہے تھے کہ پرندہ جو مینا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہوئے فرما رہے تھے کہ مینا کا کہنا مان لو کامیاب رہو، اور مینا کا کہنا کیا ہے؟ مینا بولی میں نہ، سن لے میری کہنا۔ مینا میں سے میں کو الگ کر دو اور نا کو الگ کر دو۔ میں نہ مطلب ہوا میں کچھ نہیں۔ جہاں پر اپنی ذات سے کمالات کی نفی ہوتی ہے، وہیں سے ترقی شروع ہوتی ہے، وہیں سے ہست شروع ہوتا ہے، وہیں سے عروج ملتا ہے، وہیں سے روحانیت کی پرواز ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ میں، ہم، ہمارا، یہ سب چیزیں چھوڑ دینی چاہیے۔ میرا مجھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے سو تیرا۔
تیرا تجھ کو سونپنے میں کیا جاتا ہے میرا۔ جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں وہ ہماری اصلی نہیں ہیں، ذاتی نہیں ہیں، عطائی ہیں، عنایتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہیں، عاریتی ہیں۔ جو عاریتی چیز ہے، عارضی چیز ہے، فانی چیز ہے، پھر اس پر تکبر کیسا؟ اس لیے ان علامات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ان علامات میں سے کوئی بھی علامت اپنے اندر پائی جاتی ہو تو فوراً اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ان علامات کو جان لینے کے بعد دوسروں میں غور و فکر نہیں کرنا ہے کہ اب ان علامات کی روشنی میں میں دیکھوں گا کہ میرے گھر والے، میرے رشتہ دار، میرے ساتھ رہنے والے دوست احباب، اسکول، کالج، یونیورسٹی، مسجد، مدرسہ میں رہنے والے کس کس کے اندر یہ علامتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ 8 علامتیں بولے، وہ 8 علامتوں میں سے اس کے اندر کون سی علامت پائی جاتی ہے، اس کے اندر کون سی علامت پائی جاتی ہے، اس کے اندر کون سی علامت پائی جاتی ہے، یہ اگر ڈھونڈتا بیٹھے تو وہ چاہے متکبر ہو یا نہ ہو، تو متکبر ہے، اپنی بڑائی چاہتا ہے، دوسروں کی برائی چاہتا ہے، اپنی تعریف چاہتا ہے، دوسروں کی تحقیر اور تذلیل چاہتا ہے۔ ان کا متکبر ہونا ظنی ہے، وہمی ہے، لیکن تیرا متکبر ہونا یقینی ہے۔ نہ تھی خطاؤں پہ جب اپنی نظر، رہے دیکھتے اوروں کے عیبوں ہونا، پڑی جب خطاؤں پہ اپنی نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی زندیق اکبر تھا، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم صحیح عطا فرمائے، عمل صحیح کی توفیق عطا فرمائے، فہم سلیم، قلب سلیم اور عقل مستقیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔